جی تو آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید بلیک اینڈ وائٹ میں. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہے وہ سابقہ کرکٹر خالد لطیف صاحب جو ہے وہ موجود ہیں. سب سے پہلے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ میں سابقہ نہیں ہوں. ہر کوئی کہہ رہا ہے سابقہ. اصل میں 1 سال سے تھوڑا سا میری طبیعت کی وجہ سے میں فٹنس نہیں کر پایا. تو میں ابھی تک جو ہے وہ اس سال ڈومیسٹک کھیلنی تھی مجھے. تو جب قائدم ٹرافی شروع ہوئی تو مجھے ٹائیفائڈ بگڑ گیا. تو وہ مجھے 1.5-2-2.5 مہینے لے گیا, اتنے میں سیزن ختم ہو گیا. تو وہ سابقہ سب کو لگ رہا ہے, ایسا ہے نہیں. میں اس وقت کرنٹ ہوں, ابھی میں دوبارہ کھیلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ابھی کلیئر ہو گیا کہ خالد لطیف صاحب جو ہے وہ سابق کرکٹر نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ کھیلتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھی جو ہے وہ نمائندگی کرے. سب سے پہلا سوال آپ سے, ایک تو آپ کی وجہ شہرت کرکٹ بھی ہے بالکل, اور اس سے زیادہ وجہ شہرت آپ کی جو ہے ایک اور چیز بھی ہے. ہالینڈ کے اندر, نیدرلینڈ کے اندر جو ہے وہ وہاں کی ایک عدالت نے آپ کو 12 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی. جی بالکل. تو یہ کیا ماجرا تھا, اپنی زبانی جو ہے وہ دیکھنے والوں کو بتائیے. ویسے تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ماجرا تھا. تو میں نام لینا نہیں چاہتا جو بھی شخص ہے وہ, کیونکہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. کیونکہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, جو ہمارے بڑوں پہ غلط قسم کا ایک کام کرنے کی کوشش کرے, تو یہ ایمان کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو کسی بھی طرح روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے وہی کیا, میں نے روکا اس کو. اب ان کو یہ بات بری لگ گئی, آپ غلط کام بھی خود کریں, برا بھی خود منائیں, اس کے بعد ہمیں سزا بھی آپ دے دیں. صحیح. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں اور ایک جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتی. جبکہ بات ہے کہ میں نے ایک چیز وہ ایک غلط کام کرنے جا رہا تھا, تو میں نے اس کو روکنے کے لیے کیا اور میں نے صحیح کیا, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. پھر وہ کام روک دیا اس نے, لیکن وہ وہاں پر رکا نہیں. اس نے اس کام کو کنٹینیو رکھا اور اس نے کیس چلایا اور اس پہ پھر وہ سزا ہو گئی اور 12 سال کی سزا سنا دی گئی. ایک طرفہ ایک کیس تھا اور کہا گیا جی ہم نے بات کی, کوئی بات نہیں ہے, کوئی لیٹر نہیں ہے, نہیں تو ہم جواب دیتے, ہم ضرور جواب دیتے ہیں اس کو. اچھا, اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کو 12 سال کی سزا سنا دی گئی, آپ کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ بات ہے کہ اریسٹ کیوں کر لے, میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کچھ غلط کام نہیں کیا, اس نے غلط کام کیا. آپ اس کو روکنے کے بجائے اگر مجھے آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو دیکھیں, آپ کی سوچ کی طرح. اچھا, کہ کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے منظور ہو گئے. بالکل ہو گئے. آپ نے سیاست میں قدم رکھ دیا. عمران خان کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے آپ دوسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے. تو کیا آپ بھی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا, کہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ میں دوسرا کھلاڑی یا کسی اور نے بھی رکھے یا دیے ہوں گے. تو بظاہر جیسے لگتا ہے تو میں ہی دوسرا کھلاڑی ہوں. لیکن بات یہ دیکھیں, نظام مصطفیٰ کے لیے ہر بار جتنی جماعتیں سب بات کرتی ہیں, میں منیر کے حلقے سے PS 89 سے کھڑا ہوا ہوں اور میں وہی رہتا ہوں, وہاں گھومتا پھرتا ہوں. وہاں میں نے دیکھا, اور آج سے نہیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا دیکھتا آیا ہوں. MNAs پہلے بھی ہوں گے, پہلے بھی جب سے پاکستان بنا ہے یہ پارٹیاں ہیں, وہاں کے MP ہیں, MNA ہیں 70 سالوں سے جائے. تو جو وہاں کا حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر میرا جو ٹکٹ میں نے لیا ہے وہ طریقے پاکستان سے لیا ہے. اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جس سے جو دین کی بات بھی کرتی ہے, دنیا کی بات کرتی ہے. کہیں پر بھی کسی جگہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس طرح آپ آج کل معاملات دیکھ رہے, کیا فوج پاکستان کے خلاف بات ہو جائے یا کسی کے خلاف, ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں, دین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. یہ بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن عملی اس کو جامع نہیں پہنایا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت ہے, اگر یہ اقتدار پہ آئے تو ہر چیز بدلے گی اور بدلنی چاہیے بھی. اور جہاں تک وزیر اعظم کا سوال ہے کہ میں بننا چاہتا ہوں یا نہیں بننا چاہتا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان میں بہتری آنی چاہیے, غربت ختم ہونی چاہیے. روڈ بنا کے آپ کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے, ڈھکن رکھ دیے پھر توڑوا دیا, اور روڈ یہ بنایا تو ایسا بنایا 2 مہینے میں ٹوٹ جائے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو 1 صدی سے اوپر ہو گئے, میں ان روڈوں کو دیکھا ہوا ہے. آج بھی آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہ اتنے ہی مضبوط ہیں
صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ روڈ وہی موجود ہے, صرف ان کے اوپر سے وہ تارکول ہٹا ہے. صحیح. تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. نہیں. تو اسی وجہ سے قدم آگے بڑھا ہے کہ کام ہو, فلائی ہوتے ہیں. اور جس جماعت کے ساتھ میں اٹیچ ہوں, بڑی زبردست جماعت ہے, ایک نظریہ ہے. صحیح. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ اپرچونیٹی ہے میرے لیے بھی, کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور کام کر کے دکھائیں گے, چینج لا کے دکھائیں گے. بالکل. اچھا, میرا ایک سوال یہ بھی تھا آپ سے کہ آپ نے صرف تحریک پاکستان کو ہی کیوں سلیکٹ کیا, جہاں اور دوسری جماعتیں ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں بھی رہ چکی ہیں, تو آپ نے جس تحریک کی کون سی آپ کو ایک خاص بات دکھائی دی جو آپ نے کہا نہیں مجھے اس سائٹ پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں بہت ساری خاص باتیں ہیں کہ نہیں ہیں. ایک تو دینی جماعت ہے, دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, صحیح رستے پہ چلتے, غلط بات کے ساتھ یا غلط آدمی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں, کمپرومائز نہیں کرتے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ علامہ خادم صاحب کو جو ہے وہ میں شروع سے دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, اچھا لگتا ہے ان کو سننا, جو جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور ایک جماعت تیار کی گئی. نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے حالات کہاں پہنچ گئے تھے. یہاں پہ تو اب ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ دین کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے اور جمہوریت کو بھی سمجھنا چاہیے جو اس ملک میں نافذ ہے. بالکل. تو سمپل سا ایک فارمولہ ہے اور جماعت اس پہ چل رہی ہے. تو اس سے بیسٹ ہو نہیں سکتا نا. آپ صرف نام لیں اور آپ وہ کام نہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. یہ جماعت ایسی ہے کہ نام بھی لے رہی ہے, کام بھی کر رہی ہے, ورنہ میں ان سے یا یہ مجھ سے کبھی نہیں ملتے. اچھا یہ بتائیں, اگر آپ جیت جاتے ہیں الیکشن میں, ہماری دعا ہے کہ آپ جیتیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ اپنے حلقے کے لیے جو ہے وہ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں؟ یہ تھوڑی بہت مسائل ہے. آپ خود بھی گئے ہو گئے, نہیں گئے تو میرے ساتھ چل لینا, آپ نہیں گئے, لکھنا شروع ہو جائیں گے. آنے کا مقصد یہ ہے, کھانا نہیں ہے. صحیح. ہم کھاتے ماتے نہیں, 1 روپیہ بھی کسی کا نہ کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے. جو چیز جہاں پر لگنی ہے وہ وہاں لگنی چاہیے. بالکل. اور اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور علاقہ بھی دیکھے گا, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پی ایس یا این اے کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ ہمارے جس طرح ہمارے علاقے میں آئیں گے تو وہ تبدیلی دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی ایسے ہوتی ہے. جو مسئلہ ہمارے ڈومین میں آئے گا وہ حل ہوگا. اس میں کسی کو آنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے, کسی سے کچھ کی اینگلنگ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کا فون آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام ہے وہ ہوگا, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, تحریک پاکستان نے آپ سے کانٹیکٹ کیا یا پھر آپ خود چل کر جائے, وہ آپ نے خود چنا کہ مجھے جو ہے وہ تحریک پاکستان جانا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب میرے پہ کیس ہوا تو مجھ سے سب لوگ ملنے کے لیے آئے, سب لوگ ملاقات چاہ رہے تھے, بہت لوگوں نے, کیونکہ میں اس وقت بھی بیمار ہو گیا تھا, تو بہت زیادہ بیمار تھا, میری ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. تو اجاز رضا صاحب نے, انہوں نے 2-3 دفعہ رحیم بھائی کے تھرو میرے سے بات کی, تو میں بیمار بہت تھا, میں بیڈ ریسٹ پہ تھا. اچھا. تو ملاقات نہیں ہو سکی. جب میں بالکل ٹھیک ہو گیا, جب سب لوگ مل کے چلے گئے تو اینڈ میں ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی ان سے, ملاقات کے بعد کافی اچھی بات چیت رہی. تو جب الیکشن آئے تو مجھے اجاز رضا صاحب نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ اگر آپ لڑنا چاہیں, تو میں نے پھر اپنے گھر والوں سے, اپنے بڑوں سے پوچھا, تو وہ بہت پسند کرتے ہیں طریقے آپ کے گھر جیسے میں پسند کرتا ہوں, میرے بڑے بھی پسند کرتے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی جماعت ہے, بہت زبردست لوگ ہیں, تو آپ کو لڑنا چاہیے, موقع ہے. سب سے اچھی بات ہے کہ بتاؤ, کسی اور پارٹی کا ٹکٹ لینے آپ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو پیسے دے کے لینے پڑتے ہیں. وہ یہاں یہ ایک ایسی جماعت ہے جو پیسے لے کر کام نہیں کر رہی, یہ بندہ دیکھ کر, اس کی صلاحیتیں دیکھ کے, ساری چیزیں دیکھ کے اس کو ٹکٹ دے رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا چینج تو یہیں پر ہے نا. تو مجھے اجاز صاحب نے جب کہا تو میں نے اپنے بڑوں سے بات کی, فیصلہ ہوا, تو ہم نے کہا جی بسم اللہ کریں گے. تو بہت سپورٹ ہے, بہت زیادہ مجھے, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ چیزیں نہیں پتہ. جو میرے ساتھ ٹیم رہی ہے وہ بھی بڑی سمجھدار ہے, بڑے اچھے زبردست قسم کے منجے ہوئے جو ہے وہ لوگ ہیں. ابھی ہم اپنے حلقے میں جانا شروع کریں گے انشاءاللہ. کچھ بھی کر کے ہم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. باقی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, محنت ہمارے ہاتھ میں. اچھا, تحریک پاکستان جو جماعت ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مولویوں کی جماعت, اس میں جو ہے سارے مولوی ہیں. جی. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں مولوی ہوں؟ صحیح. مولوی نہیں ہوں,
ایک اور بات, میں جینس میں بھی آ سکتا ہوں, میں جس طرح ہم کرکٹر رہتے ہیں ویسے بھی آ سکتا ہوں, مجھے کسی نے کوئی بریفنگ نہیں کی. ایمان, میں نے کہا نا ایمان کے درجات ہوتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کی جماعت ہے. نا, یہ ایک نظریے کی جماعت ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو میں مولوی ہوتا ہوں. میں اس لیے ایک ایسے میرے اوپر بھی کوئی چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ رسپیکٹ کا دامن جو ہے مجھے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں اس وجہ سے اپنی طرف سے اسی طرح کوشش کرتا ہوں, لیکن میں ہو نہیں سکتا. صحیح. اور یہ جماعت مولویوں کی نہیں ہے, ایک نظریاتی جماعت ہے, اور اس کو آگے آنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں گے آگے جا کے, مجھے یقین ہے کہ اور بھی لوگ اس سے ساتھ منسلک ہوں گے. بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں, لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں. کیونکہ اس جماعت میں سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے کہ آنیسٹی, کہ کتنا بندہ آنیسٹ ہے اور کتنا کیپیبل ہے, اور کیا کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹکٹ دیا جاتا ہے. جی تو بہت شکریہ خالد لطیف صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس الیکشن میں جو ہے کامیابی عطا فرمائے, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر ہمیں دیکھا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.